بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر عقیدتنا فی الامامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کتاب بدایت المعارف الالہیہ جو کہ علامہ الشیخ محمد رضا المظفر کی کتاب عقائد امامیہ کی شرح ہے، اس کی بحث امامت کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس بحث امامت کو ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، بحث توحید بھی کریں گے، بحث نبوت بھی کریں گے، دیگر بحث بھی انشاءاللہ۔ بحث امامت ایک تو پاکستانی طلبہ کے نصاب کا حصہ ہے، ان کی ضرورت ہے، اور یہ 2023 جو چل رہا ہے اس میں کچھ معروضی حالات ایسے ہیں کہ امامت کی بحث زیادہ کی جا رہی ہے، زیادہ کرنی چاہیے، تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیز طلبہ کو اس امامت سے متعلق زیادہ جلدی آگاہی دینے کے لیے ہم یہاں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی آغاز ہیں۔ بدایت المعارف در حقیقت یہ شرح ہے عقائد امامیہ کی۔ ہمارے بزرگان گزر گئے یا جو موجود ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کتاب کو پڑھاتے ہیں اور پڑھا کے جب اس کتاب کے مطالب پر گرفت ہوتی ہے تو پھر جو اہل قلم ہوتے ہیں وہ پھر اس کی شرح تحریر کر دیتے ہیں۔ یہ آیت اللہ محسن خرازی، جس کے انشاءاللہ حالات بھی بیان کرتا ہوں مختصر سے، یہ کم المقدسہ میں ہوتے ہیں، الحمدللہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں، اپنی جو ان کی علمی مذہبی مصروفیات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب عقائد امامیہ کی پہلے کئی دفعہ تدریس کے بعد پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کی شرح لکھی جائے، اور شرح بھی اس انداز میں لکھی کہ اس وقت یہ کتاب بدایت المعارف حوزات قم المقدسہ ہو یا مشہد مقدس، اصفہان، حتیٰ کہ نجف عراق میں بھی اور پاکستان بھی تقریباً آل پاکستان جتنے مدارس ہیں سب کے نصاب کا حصہ بن گئی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کتاب کا انداز ایسا تھا کہ جس نے بہت جلدی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں اس کتاب کو شرح باب ہادی عشر کے بعد پڑھایا جاتا ہے، پھر بدایہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کشف المراد۔ تو عقائد امامیہ جو شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، تھوڑے سے ان کے حالات تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیسی شخصیت تھے۔ علامہ محمد رضا المظفر، جن کے والد گرامی کا نام تھا شیخ محمد عبداللہ المظفر، شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی زیارت نہیں کی تھی، چونکہ ان کے والد محترم ان کی وفات سے 4-5 مہینے پہلے، ان کی ولادت سے 4-5 مہینے پہلے وفات پا گئے تھے۔ تو شیخ محمد رضا مظفر نے اپنے والد محترم کی زیارت نہیں کی۔ ان کی پوری تربیت اور ان کی تعلیم کا سارا اہتمام ان کے بھائیوں نے کیا، جن میں سے ایک بھائی شیخ حسن مظفر ان کے استاد بھی ہیں۔ 1322 ہجری ان کی ولادت ہے، آج کل 1400 اور کچھ چل رہا ہے۔ ان کی عمر جو بتائی گئی ہے تقریباً 61-62 سال کے قریب بنتی ہے۔ شیخ مظفر اپنے سگے بھائی شیخ حسن مظفر کے ابتدائی شاگرد ہیں، ان سے پڑھا،
پھر اس کے بعد وہ تشریف لے آئے نجف اشرف میں، وہاں بڑے نام آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، شیخ حسین نائینی، بہت محمد حسین نائینی، یعنی ان اساتذہ کرام سے پڑھا۔ ہمارے بزرگان کی سیرت یہ ہے کہ وہ قلم اٹھانے سے پہلے از خود اس کتاب کی تدریس کرتے ہیں، کئی دورے تدریس جب کر لیتے ہیں، صاحب کتاب کے مطالب پر ان کی جب گرفت ہو جاتی ہے، بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کی شرح لکھتے ہیں۔ بہت ساری شروحات آپ دیکھتے ہیں، استاد محترم آیت اللہ فخروی دانی رحمۃ اللہ کی کتاب جواہر فخریہ 20-25 مرتبہ انہوں نے شرح العلوم پڑھائی، پھر شرح لکھی۔ استاد گرامی قدر آیت اللہ شیخ مصطفیٰ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ 20-25 مرتبہ انہوں نے رسائل کی تدریس کی، پھر اس کی ساتھ شرح بعد میں لکھی۔ یہی انداز ہے ہمارے بزرگان کا۔ آیت اللہ سید محسن خرازی اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ابھی بھی زندہ و سلامت ہیں، انہوں نے بھی عقائد امامیہ حوزہ علمیہ قم میں کئی دفعہ تدریس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا تو اس کی شرح لکھی، جس کا یہ نام ہے بدایت المعارف۔ ہر استاد کا اپنا ایک انداز ہے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کے لکھنے والے کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ کتاب اصول دین پر مکمل ہے، جس میں توحید کی بات ہے، جس میں نبوت کی بات ہے، لیکن ہم فی الحال بحث امامت کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کتاب کو اول سے آخر تک مکمل کریں گے مختلف حصوں میں۔ فی الحال بحث امامت ہے تو ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب الحمدللہ حوزات علمیہ، چاہے وہ ایران میں موجود حوزات علمیہ ہوں یا عراق میں موجود ہوں، پاکستان بھر کے تمام مدارس میں اب یہ نصاب کا جز بن چکی ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں جو بیان کر سکتے ہیں کر لیں، کہ ممکن ہے ہماری یہ کوشش طلبہ دینیہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی معاونت ہو جائے۔ عقائد امامیہ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ شیخ محمد رضا المظفر جن کے والد گرامی کا اس میں گرامی ہے شیخ محمد عبداللہ المظفر۔ شیخ محمد رضا مظفر نے اپنے والد محترم کی زیارت نہیں کی، چونکہ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ ان کی ولادت سے 5 مہینے پہلے ان کے والد محترم وفات پا گئے تھے۔ پھر ان کے بھائیوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے، انہوں نے شیخ محمد رضا مظفر کی پوری تربیت کی، ان کی تعلیم کا سسٹم، اور ان کا ایک بھائی شیخ حسن مظفر ان کے استاد گرامی بھی ہیں، تو ان کے بھائیوں نے پوری ان کی پھر تربیت کی اور ان کو یہاں تک پہنچایا۔ 1322 ہجری ان کی ولادت ہے، اور ان کے حالات میں ہے کہ تقریباً یہ 61-62 سال کی عمر انہوں نے ٹوٹل پائی تھی۔ ابتدائی تعلیم چونکہ یہ تہران اپنا نجف اشرف کے زیر وہاں تھے، اور ان کے اساتذہ پہلا ابتدائی استاد جیسے میں نے گزارش کی ان کے اپنے بھائی ہیں شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بھائی سے۔ بعد میں پھر دیگر تعلیم میں آیت اللہ شیخ محمد حسین نائینی بہت بڑا نام ہے، اوزات علمیہ میں دنیا جانتی ہے۔ آیت اللہ شیخ ضیاء الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت بڑا نام ہے، بارہ یہ ان سے۔ آیت اللہ شیخ مظفر کے ایک حالات میں شاید منطق مظفر کی ابتدا میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ صرف اشارے ہیں تھوڑے سے۔ یہ انہوں نے حوزہ علمیہ نجف میں پڑھا، اور نجف میں تھوڑی سی جو روش چل رہی تھی اس روش سے تھوڑا ہٹ کے اس کو انہوں نے تھوڑا انداز کو جدید کیا، چیزیں وہی تھیں انداز۔ مثلا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا کلیت الفقہ کے نام سے، کالج بھی تھا، مدرسہ بھی تھا اور قرآن تھا۔ پھر انہوں نے جو کتابیں تحریر کیں ان میں تھوڑی جدت لائے، مثلا اصول الفقہ 4 جلدوں 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ المنطق جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اس کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ ہے
کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے مرجع جہان تشیع تھے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، ان میں تھوڑی جدت بھی تھی۔ ان کے حالات زندگی یہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں منطق پر بھی ایک نئی کتاب لکھوں، تھوڑا جدید انداز میں، جو حوزات علمیہ میں رائج ہو جائے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اسی دوران شیخ محمد رضا مظفر میرے پاس تشریف لائے اور ایک کتاب کا مسودہ مجھے دکھایا، اور وہ مسودہ اسی المنطق کا تھا۔ چونکہ آیت اللہ ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد رضا المظفر یہ دونوں آیت اللہ نائینی کے شاگردان میں سے ہیں، تو ظاہر ہے ایک استاد کے شاگرد تھے تو ان کا آپس میں پیار محبت تھا، نجف میں رہتے تھے۔ تو آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے دکھایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جو سوچ رہا تھا شیخ مظفر نے وہ عملی کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے منطق کی کوئی اور کتاب نہ لکھی کہ یہی کتاب دور حاضر کے مطابق کافی ہے۔ تو المنطق اس لحاظ سے بڑی اہم ہے، جن میں سے عقائد امامیہ بھی ہے، السقیفہ بھی ہے۔ بہرحال شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعاً بڑی شخصیت تھے۔ ان کے شاگردوں میں شیخ جواد شبر، عبدالہادی فضلی، ان کی ابتدائی کتابیں بھی ہیں، طلبہ کرام جانتے ہیں، بہت سارے ہیں الحمدللہ، ان تدریس بھی بہت کی۔ اور پھر یہ 1383 یعنی 1964 میں یہ فوت ہوئے، وہیں نجف اشرف میں۔ تو یہ اصل کتاب جو ہے عقائد امامیہ وہ ان کی ہے۔ جو شرح ہے، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں بدایۃ المعارف، اس کے لکھنے والے آیت اللہ سید محسن خرازی، جو ایرانی سال کے مطابق 1316 میں ان کی پیدائش ہے، آج کل ان کا 1402 چل رہا ہے تقریباً، ابھی وہ زندہ ہیں الحمدللہ، حوزہ علمیہ قم میں ہیں۔ ان کے والد گرامی سید مہدی خرازی، ان کے بارے میں ہے کہ یہ تہران کے بڑے تجار میں سے تھے، یہ تاجر تھے۔ اور جو لوگ سیاست کو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یہ گزشتہ ادوار میں ایران کے وزیر خارجہ رہے ہیں سید کمال خرازی، وہ اسی آیت اللہ سید محسن خرازی کے بھائی تھے۔ اس وقت جامعہ مدرسین ایک بہت بڑا ادارہ ہے حوزہ علمیہ قم میں، یہ اس کے رکن ہیں، بلکہ یہ مجلس خبرگان کے رکن بھی رہے ہیں، مجلس خبرگان جو ایران کے رہبر کو تعین کرتی ہے۔ ابتدائی تعلیم ان کی بھی وہی تہران کی ہے، اور پھر تہران کے بعد یہ قم تشریف لائے۔ قم میں آیت اللہ شیخ علی مشکینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ مصطفیٰ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس خارج میں یہ شرکت کی انہوں نے۔ بہرحال قم میں پڑھے۔ جو لوگ قم جا چکے ہیں، یہ جو دینی طالب علم ہیں جنہوں نے جانا ہے، قم میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے مؤسسات در راہ حق۔ مختلف علوم میں وہاں پر تخصص، جس کو آپ ایم فل پی ایچ ڈی کہتے ہیں، وہ کرایا جاتا ہے۔ اس کے بانی بھی یہی آیت اللہ سید محسن خرازی ہیں جن کی یہ کتاب ہے۔ آیت اللہ سید محسن خرازی کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 64 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جن کتابوں میں ایک کتاب یہی بدایۃ المعارف ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے مدرس بھی ہیں اور بہترین قلم کار بھی ہیں، 64 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی حوزے میں تدریس بھی کر رہے ہیں، اور مدیر بھی اچھے ہیں کہ اتنا بڑا مؤسسہ دار راہ حق بہت کامیاب ادارہ ہے، حوزہ علمیہ قم میں موجود ہے، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ استفادہ کر رہے ہیں، اس کے بانی بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کی سوچ بہت آگے کی ہے، اور زندہ و سلامت ہیں، اللہ پاک ان کو طول عمر عطا فرمائے اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دو ان کے بیٹے ہیں، سید صادق خرازی اور سید باقر خرازی۔ ایک ان کی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی دامہ ظلہ العالی کی بہو ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یعنی ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے اور علمی دنیا سے تعلق ہے۔ کتابیں بہت ہیں، ابھی تک حالیات ہیں۔ بہرحال یہ کتاب انہی میں سے ایک ہے جس کا ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ان بزرگان سے
کہ علمی خدمات سے ہم کچھ استفادہ بھی کریں اور اس کو آگے بھی بڑھائیں، اور یہ کتاب جو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریکارڈ ہو جائے اور یہ نیٹ پر آ جائے، تو کم از کم اس صدقہ جاریہ میں ہمارا بھی تھوڑا بہت حصہ شامل ہو جائے۔ آپ طلبہ اکرام سے ہماری یہی خواہش ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، کہ جب آپ درس سنتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ نیچے ہمیں بتا دیا کریں، تحریر کر دیا کریں ہمارے واٹس ایپ پر ہماری ٹیم کو، تاکہ ہم پھر اس کو درست کر سکیں۔ ابھی فی الحال آج چونکہ ہم نے بزرگان کے تھوڑے سے مختصر سے حالات آپ کو بتائے، اب ابتدا آج کر دیتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ متن ہے عقائد امامیہ کا، شرح انشاءاللہ ہم کل نہیں شاید پرسوں کے درس میں جا کر ہوں گے، تھوڑا سا متن، اور اس کا ہم صرف متن کی کوئی تشریح نہیں کریں گے چونکہ اصل بدایہ اسی متن کی شرح ہے، پھر ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں عقیدتنا فی الامامہ، امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے۔ دوسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ امامت اگر کوئی اصول دین سے نہ بھی مانے تو عقل دلالت کرتا ہے نظریہ، یہ نظریہ امامت کی بات ہے، شخص امام کی بات ابھی نہیں کر رہے، یعنی نظریہ امامت جو امامت کا کنسپٹ ہے ہمارے نزدیک یہ عقائد میں سے عقیدہ ہے، جیسے توحید کا عقیدہ، جیسے نبوت کا عقیدہ، جیسے قیامت کا عقیدہ، اس طرح اس امامت کا یہ بھی عقائد میں سے اصول دین میں سے اصل ہے، ہم اس کو اصول دین میں سے سمجھتے ہیں۔ دوسرے سٹیپ پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اصول دین میں سے نہ مانے فرض کرو تو عقل انسانی دلالت کرتا ہے اس پر کہ ایک امامت نام کا ایک نظریہ ایک کنسپٹ ہونا چاہیے کہ بغیر امام کے انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ البتہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، جو رسالت کا اقرار کرتا ہے، یہ مسلمان کو مخاطب ہیں کہ ایک جو مسلمان ہے اس کو عقیدہ توحید اور نبوت کے بعد عقیدہ امامت رکھنا ہوگا۔ یہ عقل امامت کو ثابت کرتا ہے، عقل کہتا ہے کوئی امام تیرا ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے مرحلے پر جاتے ہیں، اس کا ترجمہ آج نہیں کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک قاعدہ لطف، لطف کیا ہے، ہم شرح میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں، کہ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء ہیں، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ کتابیں اللہ نازل کرے، اسی قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کسی امام کو مقرر، امامت بھی ہونی چاہیے۔ پھر چوتھا مرحلہ آئے گا کہ امام کی تعیین آیا ہم نے کرنی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ترتیب سے فی الحال جو متن ہے ہم اس میں فقط ترجمہ پر اکتفا کریں گے، چونکہ پھر اس کی ایک ایک جز کو انشاءاللہ ہم شرح میں بات کریں گے، امامت کیا ہوتی ہے، امامت کا معنی کیا ہے، فلاں کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدتنا فی الامامہ، ہم امامیہ اثنا عشری کا امامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا سٹیپ، ہمارے نزدیک عقیدہ امامت اصول دین میں سے ہے، جیسے توحید اصول دین میں سے ہے، جیسے نبوت اصول دین میں سے ہے، جس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں نعتقدو، ہم امامیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا ان الامامت اصل من اصول الدین، کہ یہ امامت بھی اصول دین میں سے ایک اصل ہے، جیسے توحید اصول دین میں سے ہے، جیسے نبوت اصول دین میں سے ہے، جیسے عقیدہ امامت اصول دین میں سے، یہ بھی اصول دین میں سے ہے۔ لا یتم الایمان الا بالاعتقاد بہا، تب تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تام نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ عقیدہ امامت نہ رکھے۔ ٹھیک، لا یجوز فیہا تقلید الآباء، امامت کے بارے میں چونکہ اصول دین میں سے ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، وہاں دلیل ہوتی ہے، وہاں تحقیق ہوتی ہے، وہاں جستجو ہوتی ہے۔ لا یجوز فیہا، اس امامت میں چونکہ ہم کہتے ہیں یہ اصول میں سے ہے، تقلید الآباء، آباء کی تقلید، چونکہ میرے ابا جان امامت کے قائل تھے بس میں بھی ہوں، چونکہ میرے دادا جان، میرے پردادا، نہ، اس میں تقلید نہیں چلتی۔ لا یجوز فیہا، اس میں جائز نہیں ہے تقلید الآباء والاہل والمربین، تربیت کرنے والے اساتذہ، بزرگان،
خاندان جو بھی ہیں، مہما عظموا وکبروا، چاہے وہ جتنے عظیم اور کبیر اور بزرگ کیوں نہ ہوں، تقلید اس میں نہیں چلتی، چونکہ ہم اس کو اصول دین میں سے ایک اصل سمجھتے ہیں۔ تو پھر تقلید نہیں ہے تو کیا کریں؟ بل یجب النظر فیہا، اس مسئلہ امامت میں نظر و فکر، غور و فوز، تحقیق، جستجو واجب ہے، کما یجب النظر فی التوحید والنبوہ، جیسے توحید کے بارے میں تقلید نہیں، نظر و فکر، جستجو، تحقیق واجب ہے، نبوت کے بارے میں واجب ہے، اسی طرح امامت کے بارے میں بھی واجب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اگلا جو پیرا ہے اس میں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں کہ اگر کوئی اصول دین میں سے نہ سمجھے کہ یہ امامت، عقیدہ امامت، نظر امام اصول دین سے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں عقل انسانی بھی اس نظریہ امامت کو ثابت کرتا ہے کہ ہر مسلمان کو کسی نہ امامت کا قائل ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ شریعت نے اس پر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں کرنا، یہ اس کو پتہ ہے۔ خوب، اب عقل انسانی یہ کہتا ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ شریعت نے تیرے اوپر کچھ واجب اور کچھ حرام کیے ہیں، تو اس سے فارغ و ذمہ ہونا کہ تو نے ان کی ادائیگی کی ہے، اس کا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے اوپر کرنے کا حکم تھا میں نے کیا، جو نہ کرنے کا تھا میں نے، اس کا تمہیں یقین ہو کہ تو فارغ و ذمہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر پریشانی ہے، کیا ہر بندے کو تمام الہی فرائض کا، واجبات اور محرمات وغیرہ کا علم ہے، واضح قطعی طور پر کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اوپر کیا واجب ہے کیا نہیں ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ہمیں کسی ایک ایسے شخص کو ماننا ہوگا جس کو پتہ بھی ہو کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور اس نے خود اس پر عمل بھی کیا ہو۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس کی اتباع میں ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ جو شریعت نے ہمارے اوپر ڈیوٹیاں لگائی تھیں ہم ان سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں۔ تو وہ جس کی اتباع کرنی ہے وہ کون ہوگا؟ امامیہ کہتے ہیں کہ وہ امام ہوگا، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ غیر امام ہوگا۔ پھر اب بحث ہم کریں گے کہ آیا دوسروں کا نظریہ صحیح ہے یا ہمارا۔ تو عقل انسانی بھی نظریہ امامت کا قائل ہے اور اس کو ثابت کرتا ہے۔ وعلی الاقل، اب یہ اوپر والا پیرا ختم، ہمارے نزدیک تو اصول دین میں سے کلیئر آگے کہ فرض کرو اگر کوئی اصول دین میں سے نہ بھی مانے تو کم از کم اس کو یہ ماننا پڑے گا کیا؟ ان الاعتقاد بفراغ ذمت المکلف، میں مکلف ہوں، یعنی میرے اوپر اللہ نے کچھ واجبات بھی عطا کیے ہیں اور کچھ محرمات ہیں۔ ایک مکلف کا ذمے کا فارغ ہونا مراد کیا کہ ایک بالغ عاقل مختار شخص کا ان تمام تکالیف شرعیہ سے کہ شریعت نے اس پر جو ذمہ داریاں فرض کی تھیں کہ یہ تو نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان سے، ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ و ذمہ ہونے کا اعتقاد کہ میں نے وہ سب انجام دی ہیں، یتوقف، یہ موقوف ہے کس پر؟ علی الاعتقاد بہا، علی الاعتقاد بالامامہ، کہ ہمیں امامت کا قائل ہونا پڑے گا، ایجاباً او سلباً، یعنی کیا کہ آیا مکلف اپنی ان ایجاباً یعنی اثباتاً و نفیاً، کہ آیا وہ ان تکالیف شرعیہ سے جو شریعت نے اس پر ذمہ داریاں عائد کی تھیں آیا ادا ہو گئیں یا نہیں ہوئیں، اس میں ضروری ہے کہ وہ اعتقاد امامت رکھے۔ کب؟ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ، توجہ، اگر
ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امامت اصول دین میں سے اصل نہیں ہے کہ لا یجوز فیہ التقلید لکونی اصلا، چونکہ اگر اصول دین سے ہو تو اس میں تقلید جائز نہیں ہوتی. بس اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اصول دین میں سے نہیں ہے فَإِنَّهُ يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا، پھر بھی امامت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. من هذه الجہت، اس جہت سے. وہ کون سی جہت؟ کہ مجھے یہ کیسے یقین ہوگا کہ جو شریعت نے میرے اوپر ذمہ داریاں لگائی تھیں وہ میں نے ادا کی ہیں یا نہیں، اس کا یقین کیسے ہوگا؟ اس کے امامت کو ماننا پڑے گا. من جہت، یعنی اس جیسے کہ ان فراغ ذمت المکلف، کہ ایک مکلف کا فارغ و ذمہ ہونا کس سے؟ من التکالیف المفروضۃ علیہ، وہ تکالیف جو اس پر فرض ہیں، یعنی وہ ذمہ داریاں جن کو ہم کہتے ہیں واجبات محرمات وغیرہ جو اس پر ہیں عائد ہوتی ہیں، قطعا من اللہ تعالی، یقیناً اللہ کی طرف سے. کچھ اللہ کی طرف سے تکالیف، ڈیوٹیاں، فرائض اس پر فرض ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو ان سے فارغ و ذمہ ہونا، یہ اس کا جواب ہے واجب عقلاً. عقل انسانی کہتا ہے کہ جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں تیرے اوپر فرض کی ہیں، ان سے فارغ و ذمہ ہونا تیری ذمہ داری ہے، یہ عقل کہتا ہے. وَلَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةً مِنْ طَرِيقَةٍ قَطْعِيَّةٍ، وہ ذمہ داریاں، وہ تکالیف کسی قطعی راستے، یعنی کوئی ایسا راستہ کہ جو ہر بندے کو تمام تکالیف کا پتہ ہو کہ اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. طریقہ قطعیہ کہ جو واضح ہو، جو آسان ہو، ایسا بھی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی راستہ. فَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا، تو پھر اس بارے میں ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں اِلَى مَن، اس شخص کی طرف، نقطعو، کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو. کس بات کا؟ بے فراغ ذمت باتباعی، کہ اگر میں اس کی اتباع کروں گا تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں سے فارغ و ذمہ ہو جاؤں گا. عقل کہتا ہے کہ پھر ایسے شخص کی طرف رجوع کرو. پھر وہ شخص کون ہے؟ فرماتے ہیں اما الامام علی طریقۃ الامامیہ، اگر امام اثنا عشریہ کی آپ روش کو لیں گے تو ہم کہیں گے امام کی طرف رجوع کرو. او غیر ہی علی طریقت غیرہم، جو امامیہ نہیں ہے وہ پھر غیر امام کا. ابھی ہم انشاءاللہ اس کی ایک ایک لفظ کی بحث کریں گے اور انشاءاللہ شرح میں جا کر، فی الحال ہم ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.